کوکب نورانی کوکاڑوی صاحب اپنے علم کی روشنی یہاں بکھیر کر مجھے بھی اسی روشنی میں خیرہ کر کے چلے گئے. میں اب تک انہی کے علم کی روشنی میں نہایا ہوا ہوں. لہٰذا جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا در حقیقت انہی کے جلائے ہوئے عشق کے چراغ ہیں جن کی روشنی سے کچھ لفظ چن کر آپ تک پہنچا. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محترم ہیں، اور جتنا وہ جانتے ہیں ہم تو ان کے جاننے کے جیم کا نقطہ بھی نہیں جانتے. اور بہت ہی محبت کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً شان اقدس بیان کی ہوگی. میں پھر ایک مرتبہ معذرت چاہوں گا کہ میں دیر میں آیا، لہٰذا میں ان کا پرنور خطاب سماعت نہیں کر سکا، لیکن جتنا سنا اس سے اندازہ ہوا کہ چراغ ایک نہیں جلایا، انہوں نے سینکڑوں چراغ جلائے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر مجھ سے پیار ہے، محبت ہے تو طبیعت پر گرا نہ گزرے. کسی کی طبیعت پر اگر گرا نہ گزرے تو میں علامہ صاحب آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں. یہ جو ذکر ہے یہ محفل عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میں قریباً 8 سال بعد اس علاقے میں آیا. 8 سال پہلے میں یہاں آیا کرتا تھا، اس کے بعد سے میں یہاں نہیں آیا. 8 سال بعد میں یہاں آیا ہوں اور مجھے عزت رسول کھینچ کر لگا. 8 سال پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو عزت رسول کی وجہ سے گیا تھا، اور 8 سال بعد جب آیا ہوں تو عزت رسول کی وجہ سے. سمجھدار اشارہ سمجھتے طبیعت پر اگر گرا نہ گزرے تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا. یہ ذکر بہت میٹھا ہے، یہ ذکر بہت میٹھا ہے، اور چونکہ رحمت ہے تو ٹھنڈا ہے. میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا ہے. اکثر نہیں پیتے تھے لیکن پینے کی تمنا ضرور فرماتے تھے. اسی لیے جام کوثر کے ٹھنڈے گھونٹ کہے جاتے ہیں. جب وہ پلائیں گے اپنے دست کرم سے تو وہ ٹھنڈے گھونٹ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیکھتے تھے، یعنی زیارت فرماتے تھے، تو ان کو بھی ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. یہ ایسا ٹھنڈا میٹھا ہلکا، ہلکا کون سا والا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھنے میں ہلکے ہیں، عمل میں بھاری ہیں. یہ ذکر بھی کرنے میں ہلکا ہے، عمل میں اتنا بھاری ہے کہ جنت میں جانے والے کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے. لہذا جب یہ ذکر کیا جائے بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، چیخ پکار نہیں ہونی چاہیے. چیخیں نہیں، پیار سے کہیے مصطفیٰ، محبت سے کہیے محمد. چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہلکے بھی کہیں گے تو معاجہ شریف میں پہنچ جائے.
چیخنے سے تقدس ختم ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا. سمجھنے کی کوشش میں انسان بہت دیر تک سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیا کہا. بہت میٹھا ذکر ہے، مٹھاس کے ساتھ کیجیے. چاشنی بہت ہے، حلاوت کے ساتھ کیجیے. اس میں حلاوت لائیے، اپنے لہجے کی ملاوٹ لائیے. یہ خود بخود خوبصورت ہے، آپ کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا. یہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات بن گئی. یہ نام لینے کے لیے اپنے گلے مت پھاڑیے، اپنی رگیں مت کھلائیے، اس لیے کہ جو حلالی بچے ہیں انہیں یہ نام زور سے نہیں پکارنا پڑتا، خود بخود زبان پہ جاری. لیکن جب ہم چیختے ہیں بہت زیادہ زور لگا کر، جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو اس کا تقدس مجروح ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے. گناہ نہیں ہے لیکن بے ادبی ہو جاتا ہے. کیونکہ سماعتوں میں جب اگر سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر کسی کے، میں بہت گہری بات کہنے والا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آئے، علامہ صاحب ضرور سمجھیں گے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی چیخ رہا ہے اور اتنا سا پیشانی پر بل بھی پڑ گیا سنتے وقت، تب بھی توہین ہو گئی. ایک بہت گہری بات میں آپ سے کہتا ہوں. بہت زیادہ چیخا اور کسی نے یوں کر لیا تو یہ نام مصطفیٰ سن کر نہیں کیا، اس چیخ کی وجہ سے کیا، لیکن اس نام کی وجہ سے پیشانی پر اگر شکنیں بھی نمودار ہو گئی تو اس کا تو ٹھکانہ جہنم میں آ گیا. مستدرک حاکم میں ایک بہت خوبصورت واقعہ درج ہے اور امام بہقی نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے سنن بہقی میں. سنن بہقی میں اور مستدرک حاکم میں امام حاکم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے دوران، یعنی فجر کی جب اذان ہوئی تو مسجد نبوی تشریف لائے. ایک آدمی سو رہا تھا. کوئی شخص سو رہا ہو، مسافر، صحابی نہیں تھا، وہ کوئی مسافر تھا جو سو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ صحابہ سوتے تھوڑی ہیں، صحابہ تو رسول کے ساتھ تھے، تو وہ شخص سو رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے، انہیں حکم دیا کہ اسے اٹھا دو. غور سے سماعت فرمائیے، اسے اٹھا دو. صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ سوال جواب نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. لیکن اطمینان قلب کے لیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں ضرور پوچھتے ہیں. لہذا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے آقا کے حکم کو عین ایمان سمجھتے ہوئے اس شخص کو اٹھا دیا.